الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ واجب التعظیم، لائق صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے معزز سامعین حضرات، آپ حضرات صبح سے حضرات علماء کرام کے علمی روحانی بیانات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق مرحمت فرمائی، میں نے بھی حضرات کے بیانات سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک دو باتیں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ دیکھیے، ہم یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کو درست کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی اچھے اعمال ہیں یا کوئی بھی عمل ہے، اس کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے اتباع سنت، اور تیسری شرط ہے اخلاص۔ اور تینوں چیزوں کی محنت الحمدللہ ہمارے اس مرکز اور خانقاہ میں ہوتی ہے۔ عقیدے کی درستگی کے بغیر آدمی بظاہر دیکھنے میں جتنا مرضی خوبصورت عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر ایک اجنبی کو اپنی مسلمانوں کی صحابہ کرام کی صفوں میں دیکھا تو تعجب فرمایا کہ یہ بندہ کون ہے جو ہماری صفوں میں ہے؟ اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا میں مسلمان تو نہیں ہوں۔ فرمایا پھر ہمارے ساتھ مل کر جہاد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ایک مظلوم ہونے کے ناطے آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی قوم نے پہلے آپ کو اپنے علاقے سے نکالا، ظلم کیا، اور اب آپ کو یہاں مدینہ طیبہ میں بھی سکون اور چین کے ساتھ نہیں رہنے دے رہے، تو آپ کے خلاف وہ لشکر کشی کر کے آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں بحیثیت آپ کو مظلوم دیکھتے ہوئے بحیثیت مظلوم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک عقیدے کی درستگی نہیں ہوگی، چاہے جہاد جیسی اہم عبادت نبی کی معیت میں کیوں نہ کی جائے، وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے اتباع سنت۔ دیکھنے میں عمل جتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اس پہ سنت کی مہر نہ ہو تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں کوئی صوفی مزاج آدمی تھا، لا علم تھا، وہ اشراق کے نفل پڑھ رہا تھا۔ عید والے دن نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے۔ آپ نے خادم سے کہا جاؤ اس کے کان میں جا کر کہو کہ اس وقت نفلی عبادت نہیں کی جاتی۔ خادم گئے اور انہوں نے جا کے کان میں اس کے کہا کہ اس وقت نفلی عبادت نہیں کرتے، لیکن وہ کوئی تھوڑا ضدی مزاج آدمی تھا، تو اس نے اپنے نوافل کو جاری رکھا، نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور اس کا رخ قبلے سے دوسری طرف پھیر دیا۔ وہ غصے میں آ کے کہنے لگا میں کوئی گناہ کا کام کر رہا تھا؟ حضرت نے فرمایا جو عمل سنت نہیں ہے، اتباع سنت جس میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں تو گناہ ہی کا کام کر رہا تھا۔ تو اس لیے دوسری شرط عمل کے قبول ہونے کے لیے اتباع سنت۔ اور تیسری چیز ہے اخلاص۔ عام طور پہ ہم لوگ بالخصوص چونکہ ہم طالب علم ہیں مدرسے کے، ہم بد نیت نہیں ہوتے لیکن بے نیت ہو جاتے ہیں۔ عمل کرتے ہوئے نیت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ تو جس عمل پر نیت نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ اخلاص نہ ہو، ریاکاری کی نیت ہو جائے، وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ حضرات علماء کرام جانتے ہیں، میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن جو اول فیصلے ہوں گے وہ بد نیتوں کے فیصلے ہوں گے۔ شہید کو لایا جائے گا، دین میں دنیا میں تو نے کون سی دین کی خدمت کی؟ وہ کہے گا میں نے اتنی خدمت کی کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو اس لیے تھا تاکہ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے دنیا میں بہادر کہا جائے، وہ تو کہا جا چکا، اسے اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا؟ وہ کہے گا علم حاصل کیا، آگے پھیلایا۔
فرمائیں گے یہ تو سارا کچھ تو نے اس لیے کیا تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اور یہ کہے کہ بہت جید اور بہت بڑا عالم ہے، اور وہ دنیا میں تجھے مل گیا جو تو چاہتا تھا، دنیا میں تیری شہرت بلے بلے واہ واہ ہو گئی، اسے بھی اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح مالدار سخی آدمی، صدقہ خیرات کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، اعلیٰ حاضر جتنے بھی ہیں، تو اس طرح میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم یہاں پر جو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ہر عمل سے پہلے 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اولاً ہمیں عقائد سیکھ کر، یہ مرکز ہمارا ہے یہ عقائد کی اصلاح کے لیے، عقائد کی درستگی کریں، اتباع سنت کا اہتمام کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو مخلص کر لیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آخرت بھی اچھی فرما دیں گے۔ حق تعالیٰ ان گزارشات پہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یہ جو ہماری مبارک مجلس جاری ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس برکت کے اس مرکز کے فیض کو عام اور تام فرما۔ اللہ حضرت اقدس مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرما۔ اللہ ان کے فیض کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کا فیض علمی بھی، عملی بھی، روحانی بھی، ہر طرح کا فیض ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس مبارک محفل کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہر قسم کی غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہر عمل میں انتہا درجے کا اخلاص اور للہیت نصیب فرما۔ اللہ ریاکاری دکھلاوے کی لعنت سے ہماری ہمیشہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں ختم فرما۔ اللہ مصیبت زدوں کو مصیبتوں سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ضرورت مندوں کی ضروریات اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص ہم میں موجود ہیں، اللہ سب کو ہر قسم کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اللہ کروٹ کروٹ راحتیں نصیب فرما۔ اللہ کسی مسلمان کو عذاب میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا میں رہ رہے ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے، اللہ اہل اسلام کی خصوصی مدد فرما۔ اللہ اہل اسلام کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ کفر کو سرنگوں فرما۔ اللہ کفر کو سرنگوں فرما۔ اللہ کفر کو سرنگوں فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اللہ موت کے وقت کی، قبر کی، حشر کی ہولناکیوں گھبراہٹوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس دنیا سے جب چلے جائیں ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔